السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو رمضان المبارک کے اسپیشل کورس میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اس کورس کا سیشن نمبر 5 پڑھیں گے، جس میں سحری سے متعلق بات ہوگی۔ میں ہوں عبد الرحمن حفیظ، اڈو سٹی، دو مالدیپ سے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ اس سے پہلے چند ایک ضروری باتیں تاکہ ہمیں آج کے سبق کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی سے کام کروانا ہو یا خود کرنا ہو تو ہمیں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، ترغیب چاہیے ہوتی ہے، شوق، ولولہ اور اس کے بینیفٹس کے بارے میں معلومات چاہیے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ ہمارے پریویس لیکچرز ہو چکے ہیں، اور موٹیویشن کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ موٹیویشن سے ٹھیک نہیں ہوتے ان کو پھر ترغیب یعنی ڈرایا بھی جاتا ہے، جیسا کہ گزشتہ چند اسباق میں یہ بات مختصراً کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں آخر میں انشاءاللہ پھر تفصیلی بات آ جائے گی کہ روزہ اتنا ویلیویبل عمل ہے، عبادت ہے، کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ دیکھیے، میں اور آپ اگر کوئی عبادت نہ کریں، حتیٰ کہ روزے نہ رکھیں، تو نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہمارا نقصان ہے اور نہ ہماری وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کوئی نقصان ہے۔ پوری دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے والا نہ ہو اور علیہ والسلام کو ماننے والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا نقصان ذرہ برابر ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرہ برابر کو نقصان، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مبارک کے اندر بھی کسی قسم کی بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ رسولوں کا کام لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، لگانا نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو اس کا فائدہ ہمیں ہے، ہماری آخرت بہتر ہوگی، ہماری دنیا بہتر ہوگی، ہماری صحت اچھی ہوگی۔ نہیں کریں گے تو اپنا نقصان ہوگا۔ تو جب موٹیویشن مل جائے اور ڈرا بھی دیا جائے تو اس کے بعد ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ طریقہ کار بھی بتلایا جائے۔ دیکھیں، انسان موٹیویشنل یا موٹیویشن لیتا ہے تاکہ مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کر سکے، لیکن اس کو باقاعدہ وہ عمل کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی توفیق کے ساتھ ڈیسٹینیشن، نمبر 2 ڈائریکشن۔ تو ڈیسٹینیشن ہماری تقوی ہے، جس سے متعلق ہم مستقل الگ سے ایک لیکچر پہ بات کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کا حصول، یہ اصل میں ہمارا کیا ہے؟ مقصد ہے، تقوی کا حصول، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس سے متعلق انشاءاللہ ہم مستقل بات کریں گے۔ اور ڈائریکشن کیا ہے؟ وہ ہونی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ روزہ جب مستقل عبادت ہے، بلکہ عبادات میں بھی بڑی عبادت ہے، اور ہمارے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے، اسلامک بیسک پلرز جو ہے، پلرز آف اسلام، اس میں سے ایک مین پلر ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ پلر اگر ہٹا دیا جائے تو چھت کے گرنے کے چانسز ہوتے ہیں، یا جو بلڈنگ ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر روزے نہیں رکھتا تو اس بندے کے اسلام سے خارج ہونے میں کوئی شک نہیں، کبیرہ گناہ بھی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ معصیت کرتے ہوئے یا سہون چھوڑ دیتا ہے، اس سے متعلق احکام و مسائل آگے آئیں گے۔ تو روزے کی جو حقیقی کیفیت ہے، یا آپ اس کو سمجھ لیں کہ روزے کی جو فزیکل کنڈیشن ہے، وہ ہے دن کے شروع ہونے سے لے کر دن کے ختم ہونے تک، یعنی دن کا روزہ ہے، دن کا روزہ ہے۔ تو کب شروع ہوتا ہے، رکھنا کیسے ہے، آغاز کیسے کرنا ہے، اور اتنی بڑی عبادت
جو ہے وہ شروع کیسے ہوگی؟ اس سے متعلق سب سے پہلی بات یہ دیکھیے، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اللہ کے لیے ہی دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی کہ اخلاص کے ساتھ عبادت۔ اخلاص کا مطلب ہے خالص، خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کے لیے، جیسا ہم نے پہلے حدیث پڑھی تھی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے ایمان اور احتساب کی کیفیت میں روزے رکھے اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے بس۔ حنفاء، حنیف کی جمع کیا مطلب؟ یکسو، یک طرفہ، اللہ تعالی کی خوشنودی کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی مقصود ہی نہیں۔ دیکھیں ایک آدمی فاسٹنگ کرتا ہے ہیلتھ بینیفٹس کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی نہیں بلکہ اپنی صحت کو بہتر کرنے کی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عبادت سمجھ کے روزہ رکھے تو صحت بھی درست ہو جائے گی اور ثواب بھی پالے گا۔ تو انسان کو بڑی نیت کرنی چاہیے، چھوٹے کام اس میں خود بخود ہی آ جاتے ہیں۔ اور کیا حکم دیا گیا تھا؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز صرف اللہ کے لیے قائم کریں، زکوٰۃ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے دیں، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، مضبوط، بہترین، عمدہ اور حقیقت پسندانہ دین یہی ہے۔ تو معنی یہ ہوا جو بھی ریاکاری کرے گا، جو بھی ریاکاری کرے گا دکھلانے کے لیے، تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ تمام عبادات میں ریاکاری کا احتمال پایا جا سکتا ہے۔ مثلا انسان نماز پڑھ رہا ہو تو خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ استاد دیکھ لیں، یہ بندہ دیکھ لے، والدین دیکھ لیں، خشوع خضوع، تو احتمال تو ہوتا ہے نا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں آپ ریاکاری نہیں کر سکتے۔ مثلا روزہ کسی کو نظر تو نہیں آتا، آپ نے رکھا ہوا بس، لوگ آپ کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں روزے میں۔ کتنے محدثین ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی کے حالات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ رازداری سے کام کرتے تھے اور عبادات بچاتے تھے کہ روزہ رکھتے تھے اور ان کی اہلیہ کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا حضرت نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ شہری کھا لی، اہلیہ محترمہ سو رہی ہیں، دن کو کام کاج پہ رہے، شام کو افطاری کر لی، گھر والوں کو نہیں پتا۔ اتنی زیادہ اپنی عبادات کو وہ چھپا کر بھی کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہلیہ سے چھپا کے رکھیں، آپ اہلیہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ ہاں، اگر اہلیہ کو بتائیں گے، وہ اگر آپ کو سحری افطاری بنا کے دے گی، آپ روزہ رکھیں گے، آپ کے روزے کا پورا اجر آپ کی اہلیہ محترمہ کو بھی مل جائے گا۔ بلکہ آپ کے ہسبینڈ اگر لے کے آتے ہیں آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، تو آپ روزہ رکھیں، وہ لانے کی وجہ سے، سامان خرد و نوش لانے کی وجہ سے بھی پورے کا پورا ثواب پا لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین اسلام ہمیں دیا ہے کہ آپ کسی طرح بھی اس میں شریک ہو جائیں تو آپ اس عمل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے عبادت کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ تو روزہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ صرف میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے سب سے پہلی روایت صحیح بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پہ ہے، جیسی نیت ویسا نتیجہ، اور ہر بندے کو وہی ملتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ اب عبادات میں نیت شرط ہے، نیت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور نیت کہتے کس کو ہیں؟ اگر آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں تو نیت کی تعریف کی گئی ہے ارادۃ القلب، دل کا ارادہ۔ رمضان سے پہلے صحیح سلامت ہیں آپ، تو آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ یہی نیت کرتے ہیں کہ میں نے اس رمضان میں روزے رکھنے ہیں، یہ نیت ہو گئی، بس سارے پورے رمضان کی نیت ہوگی۔ اگر آپ اسپیشلی ہر روزے کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر رات سونے سے پہلے
یا سحری کے وقت نیت کرتے ہیں کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، یہ سحری کے لیے اٹھنا بھی تو ایک نیت ہے نا، دل کا ارادہ نیت ہوتا ہے، اس میں یہ بات شامل کر لیا کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آج میں روزہ رکھنے لگا ہوں، لیکن کہاں پہ؟ زبان سے نہیں، آپ نے دل میں یہ ارادہ کرنا ہے بس، یہ بات یاد رکھیے گا۔ عبادات میں کوئی بھی کام کرنا جائز نہیں، یا کوئی بھی کام عبادت نہیں بن سکتا جب تک اس کے کرنے کی اور اس کی کیفیت کی دلیل نہ ہو۔ کرنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہوگی۔ آپ ساری حیات طیبہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے روزے کثرت سے رکھے ہیں جیسا ہم نے کل بات کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ ہم سب کے ماں باپ فدا جائیں، آپ نے کبھی بھی کسی روزے کی نیت زبان سے ادا نہیں کی۔ ہمارے ہاں جو دعا مشہور ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ الفاظ بولنا شرعاً ثابت نہیں، اور عبادات میں جو چیز ثابت نہ ہو وہ آپ اگر کریں گے تو وہ بدعت ہوتی ہے، بدعت، اور بدعت کا انجام کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب۔ خبردار کہ آپ روزے کی نیت زبان سے کریں اور پورا دن کے ثواب سے محروم ہو جائیں، کبھی ایسا نہ کریں۔ اور روزے کی نیت کرنی کب ہے؟ کرنی کب ہے یعنی اس کا ٹائم، اینڈ ٹائم کیا ہے؟ پہلے تو آپ جتنا مرضی چاہیں کر لیں، رمضان سے پہلے نیت کر لی سو نیت ہوگی پورے رمضان کی، لیکن آپ اسپیشلی کسی ہر روزے کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو کیا ٹائم ہے اس کا؟ یہاں پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، ایک ہے فرضی روزے کی نیت اور ایک ہے نفلی روزے کی نیت۔ یہ جو آپ کے سامنے حدیث ہے سنن ابن ماجہ اور دارالقطنی کی، اس میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جس بندے نے فجر سے پہلے یعنی دن شروع ہونے سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے، سحری بند ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہ کی، اس کا روزہ نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہے من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں لا صیام لمن لم یفرضه من اللیل، تمام کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے، فرض روزہ شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے، جب اذانیں ہوتی ہیں، رات ختم دن شروع، اس کی تفصیل ہم آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے بتاتے ہیں کب شروع ہوتی ہے، اور ہم ہر مسلمان کو پتہ ہے، اور آج کل تو ہر چیز ڈیجیٹلائز ہے، آپ کو کیلنڈرز مل جائیں گے، آپ کو انٹرنیٹ سے ہر علاقے کے حساب سے آپ کو اسپیسیفک ٹائم مل جائے گا کہ آج یہاں دن کب شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے پہلے آپ نے نیت کرنی۔ فرق کیا پڑے گا؟ اب دیکھیں، ایک آدمی ہے جو مسلسل روزے رکھتا ہے، اس کو چاہے وہ ہر روزے کی نئی نیت کر لے، چاہے تو رمضان کی ایک دفعہ ہی نیت کر لے کافی ہے، لیکن فرق یہ پڑے گا کہ ایک آدمی ہے بیمار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا کل سفر کرنا چاہتا ہے، وہ رات کو یہ نیت کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے کل مشکل ہی میں روزہ رکھ سکوں، نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہو گیا؟ اب صبح جب وہ اٹھا تو چونکہ اس کی نیت نہیں تھی، وہ سحری کے لیے نہیں اٹھا، اذان ہو گئی، اذان جب ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ آج تو طبیعت ٹھیک ہے، اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ ٹائم ختم ہو چکا، آج کا سفر بھی ملتوی ہو گیا، تو چلیں روزہ رکھ لیتے ہیں، نہیں رکھ سکتے۔ ہاں اگر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میری طبیعت اگر ٹھیک ہوئی تو میں روزہ رکھوں گا، پھر ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے یہ کہا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، رات کو آپ سو گئے، لیکن فجر سے پہلے آپ کی آنکھ کھل گئی سحری کے وقت، آپ نے سحری کے وقت نیت کر لی الحمدللہ صحت مند ہوں، روزہ رکھوں گا، آج سفر بھی نہیں ہے، تو وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے نیت کر لی تو آج کا روزہ ٹھیک ہے۔ یہ ہے فرض روزوں کے لیے، لیکن جو نفلی روزے ہیں ان کے لیے نیت تو شرط ہے لیکن ٹائم پیریڈ نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ بسا اوقات
فجر کے بعد اشراق پڑھتے مسجد میں، اس کے بعد گھر تشریف لاتے اور پوچھتے تھے اہل خانہ سے کہ کچھ ناشتہ ہے، اگر ہوتا تو ہم پیش کر دیتے تھے، اور اگر نہ ہوتا تو ہم بتاتے تھے آج ہمارے گھر ناشتہ نہیں ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا، آپ علیہ السلام کے گھر مبارک میں پورا پورا مہینہ کھانے کے لیے ہوتا ہی کچھ نہیں تھا، تو بسا اوقات کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھی، تو آپ کیا فرماتے تھے؟ اذن انا صائم، تب میں روزے سے ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں، مثلا آپ فجر پڑھ کے سو گئے، آپ کی فرض کریں آنکھ کھولی 10-11 بجے اور آپ کو بھوک نہیں لگ رہی، تو آپ کہتے ہیں نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو رکھ لیں، اسی وقت نیت کر لیں، کھایا پیا کچھ نہ ہو، شرط یہ ہے۔ تو نفلی روزے کی نیت کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اب طلوع فجر کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر سے۔ اب دیکھیے امت مسلمہ کے روزے بنسبت پہلی امتوں کے فرق یہ ہے کہ ہم سے پہلی امتوں میں جو روزہ تھا وہ آپ نے افطار کیا، افطاری کے بعد کھاتے پیتے رہے، کام کاج کرتے رہے، جو ہی سوئے تو کل کا روزہ شروع ہو گیا، سحری نہیں ہوتی تھی۔ اور اس بارے میں یہی آیت اگر آپ تفصیل سے پڑھیں تو وہاں پر موجود ہے کہ ایک صحابی سے ایسے ہوا تھا، ایک صحابی سے ایسے ہوا تھا کہ ان کے وہ پورا دن کام کاج کر کے گھر تشریف لائے، اہلیہ کھانا بنانے لگیں، وہ تھکے تھے سو گئے تو کل کا روزہ شروع ہو گیا، اور اگلا روزہ بھی پھر جب شروع ہو گیا تو پھر دن پورا گزار نہ سکے، مشکل پیش آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ والسلام کے ذریعے امت مسلمہ کے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ تم سحری کھایا کرو، ہمارے لیے سحری رکھ دی گئی۔ دیکھیں ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، ہم کمزور ہیں، تھوڑی عمریں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناتواں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، آپ علیہ السلام کی برکت اتنی پڑی کہ ہمارے لیے تھوڑی عمر، کمزور اور تھوڑے وقت کے باوجود برکتیں زیادہ ڈالتی ہیں۔ یہ روایت دیکھیے، یہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض کا ترجمہ جو ہے وہ صحابہ کیسے سمجھے تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت سہل ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الخیط الاسود، یہاں تک نازل ہوئی۔ ولم ينزل من الفجر، یہ فجر کے لفظ ابھی نازل نہیں ہوا تھا، من الفجر نہیں آیا تھا، اور آیت نمبر 187 سورہ بقرہ کی تو من الخیط الاسود تک ابھی نازل ہوئی تھی۔ تو ہوا کیا، صحابہ کی آپ سادگی دیکھیں اور محبت دیکھیں۔ فکان رجال اذا ارادوا الصوم ربط احدهم في رجله الخیط الابیض والخیط الاسود، کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے جو ارادہ رکھتے جب روزے کا نیت کرتے تو اپنے اپنے ٹانگ کے ساتھ یعنی اپنے پاؤں کے ساتھ ایک سیاہ دھاگا اور ایک سفید دھاگا جو ہے نا وہ باندھ لیا کرتے تھے۔ وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، اس وقت تک کھاتے رہتے تھے جب تک اتنی روشنی نہ ہو جائے کہ سفید سفید نظر آنے لگ جائے اور کالا کالا۔ یا اللہ، فَأَنزَلَ اللَّهُ بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر یہ الفاظ نازل فرما دیے من الفجری، اس کا تعلق نہ یہ ایک سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دھاگے لے کے باندھ لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر، سیاہ دھاگے سے مراد رات اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور ایک صحابی نے تو 2 دھاگے لیے اور تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے، اس وقت تک کھاتے رہے جب تک ان دونوں کی کا کلر جو ہے نا واضح نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عظیم لوگ، سادہ طبیعت کے بڑے مخلص قسم کے لوگ آپ علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو جب ایسا ہوا تو پھر کیا ہوا، صحابی بیان کرتے ہیں فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، پھر صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد کیا ہے، دن ہے۔ تو آپ دیکھیے صحابہ کرام بھی قرآن کو سمجھتے تھے قرآن کے ذریعے، اگر آپ اپنی عقل لڑانا شروع کر دیں گے تو پھر یہ کچھ ہوگا، لیکن صحابہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اللہ والے رکھے ہوئے تھے اور ایسے مخلص رکھے ہوئے تھے، جو بھی عمل آتا تھا فوراً عمل کرتے تھے اپنی سمجھ کے مطابق،
جو ہی قرآن میں وضاحت آتی تھی فوراً ٹھیک ہو جاتے تھے. یہ اصل میں کمال یہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے سیدہ عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان بلالا کان یؤذن بلیل، حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان دیتے تھے. ہمارے ہاں آج کل نا چونکہ اسلامک کلچر نہیں ہے، اسلامک گورنمنٹ نہیں ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو عمل میں نہیں ہے، سنتیں عمل میں نہیں ہے. تو صحیح سنت طریقہ پورا سال پتہ ہے کیا تھا؟ فجر کے اس ٹائم 2 اذانیں ہوتی تھی. ایک فجر سے پہلے تہجد کی اذان ہوتی تھی. تہجد کی میں فیصلہ آباد جب پڑھنے گیا، وہاں پر مختلف مساجد میں نے دیکھا، گجرانوالہ میں دیکھا کہ فجر سے پہلے تہجد کی اذان بھی ہوتی ہے. تہجد کی اذان ہوتی ہے. فیصلہ آباد میں اکثر مساجد میں دیکھا. تو یہ والا عمل میں نے وہاں پہ دیکھا. وہ کیا تھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان دیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کھاؤ پیو. حضرت بلال کی اذان کے بعد کیا مطلب؟ سحری کا ٹائم شروع ہو گیا، کھاؤ جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے. ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان پہ سحری بند ہوتی تھی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سے سحری شروع ہوتی تھی. واضح؟ اب دیکھیے، اب تو آج کل کا زمانہ جو ہے وہ تو ڈیجیٹلائز ہے، اس میں ہر چیز جو ہے نا آپ ٹائم سے دیکھ سکتے ہیں. فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلَعِ الْفَجْرِ. ابن ام مکتوم اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک فجر طلوع فجر نہ ہو جائے. اب آ جاتے ہیں سحری کے کھانے کی جانب. تو کھانے میں جو بھی حلال طیب میسر ہے آپ وہ کھائیں. کل ہم نے بات کی تھی، 2 باتوں کا خیال رکھیں تو آپ کا روزہ بہت اچھا گزرے گا، اور رمضان جب ختم ہوگا تو آپ کی صحت بہت اچھی ہوگی. 2 باتوں کا خیال. نمبر 1، آپ نے پروٹین، فائبر اینڈ منرل زیادہ لینے ہیں. یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں پروٹین کس میں ہے، منرل کس میں زیادہ ہے، فائبر کس میں زیادہ ہے، تو آج کل کے زمانے میں یہ محتاج بیان نہیں. آپ گوگل کریں، آپ کو ہر ایک کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی. مختصراً کل میں نے آپ سے عرض کی تھی، آپ سحری میں کوئی بھی گوشت لے سکتے ہیں. مٹن لے لیں، بیف لے لیں، چکن لے لیں. اگر آپ برائلر لیتے ہیں تو اس میں ذرا احتیاط کریں، کیونکہ یہ جو ہمارے ہاں اس کی فیڈ ہے وہ اتنی زیادہ صحت مند نہیں ہے. ورنہ جس طرح وہ مرغا جو ہے نا وہ بیچارہ سستی اور کاہلی کا مارا ہوتا ہے پورا دن، آپ بھی اس طرح ہی جو ہے نا وہ پریشان کرتے رہیں گے. لیکن باہر کے پروٹین اس میں بھی ہے. اسی طرح اگر آپ کو فش اویلیبل ہے تو آپ وہ بھی لے لیں. ہمارے ہاں یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، ذرا سنیے گا. ہمارے گھر والے بھی بسا اوقات نا مجھے پوچھتے رہتے ہیں مالدیپ میں آپ فش سے تو نہیں سحری کرتے؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے پھر پیاس تو نہیں لگتی؟ تو ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ مچھلی کھاتے ہیں آپ کو پیاس لگتی ہے. یہ میں نے یہاں آ کے دیکھا ایسا کچھ بھی نہیں. یعنی میں ہر روز سحری میں تقریباً ایک پوری مچھلی کھا جاتا ہوں، کیونکہ یہاں مچھلی تینوں ٹائم کھانے میں مچھلی ہوتی ہے. پکوڑے ہیں تو ان میں مچھلی ہے، سموسے بھی مچھلی کے ہیں، ہر چیز میں مچھلی ہے، تو کوئی پیاس نہیں لگتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سورس آف پروٹین ہے بہت زیادہ. تو آپ پروٹین لیں گے تو آپ انرجیٹک رہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا، نعم سحور المؤمن التمر، سب سے بہترین سحری مومن کی کھجور ہے. تو آپ کھجور زیادہ لیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کم از کم ایک کھجور جو ہے نا وہ ضرور لے لیں. سحری میں ہمارے ہاں معروف ہے کھجور افطاری میں ہوتی ہے، تو الحمدللہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. لیکن سحری میں بھی کھجور آپ استعمال کریں، اس میں بھی بہت زیادہ انرجی اور پروٹین ہوتی ہے. سحری کا وقت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں آپ دیکھ لیجیے آپ علیہ السلام کا فرمان. آپ دیکھیے میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر عبادت میں، ہر چیز کی ڈیٹیل اور دلیل ہے. اس حدیث مبارکہ کو دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال امتی بخیر ما عجل الافطار واخر السحور. اس وقت تک میری امت خیریت کے ساتھ رہے گی، کامیاب رہے گی، جب افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرے گی. اب اس کو سمجھ لیجیے. افطاری میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جوں ہی سورج غروب ہو فوراً افطار. اسی لیے آپ نے امام مسجد کو دیکھا ہوگا، پہلے وہ روزہ کھولتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں. تو الحمدللہ امت مسلمہ میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. البتہ بعض دفعہ کہیں سننے میں آتا ہے جی 1-2 منٹ کی احتیاط کر لیں تو یہ اچھا ہے. یہ احتیاط اچھا نہیں بلکہ بہت برا ہے.
احتیاط کس بات کی؟ آج کے زمانے میں اگر کوئی بندہ کہ جی احتیاط کر لیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ ڈیجیٹل جو ہے نا گھڑیاں موجود ہیں، ایک ایک سیکنڈ آپ کے سامنے موجود ہے واضح طور پر، تو پھر تھوڑی سی احتیاط کس بات کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ افطاری میں جلدی مسنون ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تاخیر۔ افطاری سے متعلق مزید ڈیٹیل جو ہے نا افطاری سے متعلق جب بات کریں گے، آج کا موضوع ہمارا سحری سے ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ وَأَخَّرُ السُّحُورَ، تاخیر سے سحری کریں۔ تاخیر کا مطلب کیا؟ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سحری بالکل اینڈ ٹائم پہ ختم کریں، لیکن اس کا مطلب کہ شروع کب کریں؟ دیکھیں، آپ سے ہم نے کل بات کی تھی کہ تھوڑا سا کھانا کھائیں، اس کے لیے آپ کتنا ٹائم چاہیے؟ ہاں، اٹھیں خواتین، بنا لیں آرام سے، اور اس کے بعد سکون سے کھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 5 منٹ رکھیں کہ تاخیر مسنون ہے اور جلدی جلدی اور جو ہے نا جی بغیر احتیاط کے کھانا کھا جائیں، دن کو پریشان ہو گئے۔ میں آپ کو یہاں کی مثال دیتا ہوں، یعنی یہاں مالدیپ میں آج کل جو سحری کا ٹائم ہے وہ ہے 5:01۔ انتہائی سحر کیا ہے؟ 5:01۔ تو میں سحری شروع کرتا ہوں 4:40 پہ یا 45 منٹ۔ کھانا چونکہ بنا ہوا ہوتا ہے، کھانا کھایا اور اس کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، بالکل 5 بجے، پورے 5 بجے میں ایک کھجور اور آدھا گلاس پانی لے لیتا ہوں، بس۔ اینڈ جا کے آپ نے کرنا ہے، اینڈ اینڈ میں آپ کچھ ضرور کھائیں، تو آخر میں ایک کھجور بس اور آدھا گلاس پانی۔ اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وجہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہمارے بارے میں مخلص تھے، اتنا ہم اپنے بارے میں مخلص نہیں ہیں، یا اللہ۔ آپ دوسری وجہ یہ سمجھ آتی ہے، جتنا تاخیر سے کھائیں گے اتنا تاخیر سے ہضم ہوگا، تو روزہ بڑی آسانی سے گزرے گا، واللہ اعلم۔ اب بسا اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں جو سحری نہیں کھاتے۔ مثلا میں کچھ سال پہلے کی بات ہے، میر پور آزاد کشمیر میں تراویح پڑھایا کرتا تھا، تو وہاں پر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ رات کو تقریباً 2 بجے، سردیوں کے روزے ہوتے تھے، اور تقریباً 6 بجے سحری بند ہوتی تھی، تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ رات 2-3 بجے، یعنی وہ سحری کے ٹائم اٹھتے نہیں تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ سحری کیوں نہیں کھاتے آپ؟ کہنے لگے ہم رات 2-1 بجے تک سحری کھا کے سو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سحری کا ایک مخصوص وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السحور برکۃ اعطاکموها اللہ فلا تدعوها، بے شک سحری بابرکت ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، تم اسے نہ چھوڑو، فلا تدعوها، اسے نہ چھوڑو۔ اور مزید آپ دیکھیں، بسا اوقات آدمی اتنا لیٹ اٹھا کہ اس کو پکانے اور کھانے کا ٹائم نہیں ملا، یا بسا اوقات طبیعت نہیں کچھ کھانے کو، لیکن سحری پھر بھی کھائیں۔ وہ کتنی کھائیں؟ آپ نے فرمایا السحور، السحور اکل یا اکلتن یا اکلہ برکہ، السحور، السحور اکلہ برکہ، سحری کھانا بابرکت ہے، فلا تدعوه، اسے ترک نہ کرو، ولو ان یجرع احدکم جرعة ماء، اگرچہ تمہیں ایک گھونٹ پانی ہی پینا پڑے۔ یہ دیکھیے، ایک گھونٹ پانی بھی پینا پڑے تو وہ بھی پیئیں، نہ کھانے کا دل کر رہا ہے نہ پینے کا دل کر رہا ہے، یا بساؤ کا ٹائم نہیں ہے، جلدی جلدی ایک گھونٹ تو بھریں۔ اتنا بابرکت وقت ہے بھائی، اتنا بابرکت کھانا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے کیا کمال ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے لے کے دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ یا اللہ، فرشتوں کا درود بھیجنے کا مطلب ہوتا ہے یستغفرون لمن فی الارض، وہ استغفار کرتے ہیں اہل زمین کے لیے۔ تو جو بندہ سحری کھاتا ہے وہ اپنی باڈی نیڈ کے لیے کھا رہا ہے، روزے کے لیے کھا رہا ہے، اپنی تقویت کے لیے کھا رہا ہے، اور اس کے لیے کون استغفار کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق، وہ نورانی مخلوق جو کبھی گناہ نہیں کرتی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو حکم دیا ہے نا کہ ان اہل ایمان کے لیے استغفار کرو، اور استغفار کی وجہ کیا ہے؟ سحری کھا رہے ہیں۔ دیکھیں، دن کو بھوکا پیاسا رہنا اجر و ثواب، سحری اور صبح سحری کھانا اجر و ثواب۔ اصل میں کھانا پینا
کرنا یا کھانے کو ترک کرنا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اعتبار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا. جب حکم ملا کھاؤ تو کھاؤ بابرکت ہے، جب حکم ملا نہ کھاؤ تو نہیں کھانا. اب آپ دیکھیے کتنی تاخیر کیا کرتے تھے صحابہ کرام سحری میں. تاخیر کی بات کر رہے تھے نا، تو حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کنت اتسحر فی اہلی، میں اپنے گھر میں سحری کرتا تھا. ثم یکون سرعۃ بی ان ادرک صلاۃ الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں اپنے گھر میں سحری کرتا تھا اور اس کے بعد جلدی کرتا تھا تاکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں پہنچ سکوں. یعنی اتنا ٹائم کم ہوتا تھا. پاکستان میں عمومی طور پہ سحری کے بند ہونے سے لے کر نماز کے شروع ہونے تک ٹائم ہوتا ہے 20-25 منٹ رکھتے ہیں. وہ نماز تھوڑی سی آگے کرتے ہیں. یہاں مالدیو میں سحری بند ہونے کے ٹھیک 10 منٹ کے بعد نماز ہو جاتی ہے. تو صحابہ کرام کے ہاں یعنی بالکل اینڈ میں جا کے سحری ختم کرتے تھے اور بھاگ کے جا کے نماز پڑھتے تھے. بلکہ مزید دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے انا معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، امرنا ان نعجل افطارنا ونؤخر سحورنا، ہم حکم دیے گئے ہیں. تو نبیوں کو حکم کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تو کوئی نہیں دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ حکم دیا تھا کہ ہم افطاری جلدی کریں اور سحری تاخیر سے کریں. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سحری کی. کیا کمال لوگ تھے ویسے، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، آپ کا جسم مبارک، آپ کی شخصیت مبارکہ میسر تھی. صبح و شام آپ کو دیکھتے تھے. آپ علیہ السلام کو ایک لمحے دیکھنا دنیا جہان کی عبادات سے بہتر اور افضل ہے. اتنا کمال تھا آپ علیہ السلام کی ذات میں. بس بہت دل کرتا ہے آپ علیہ السلام کی زیارت ہو جائے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے جانے کے بعد میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے وہ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اس بات پر دینے کو تیار ہو جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک مل جائے. یعنی اتنی محبت ایک مومن کو ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے کہ میری اور آپ کی کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر یا شخصیت کے بغیر. صحابہ کرام کتنے اللہ والے لوگ تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی. ثم قام الى الصلاۃ، پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے. تو قلت، میں نے کہا کم کانا بین الاذان والسحور، سحری کے ختم ہونے سے لے کر سحری کے ختم ہونے سے لے کر اذان تک کا درمیان کا وقت کتنا ہوتا تھا؟ تو صحابی نے بیان کیا قدر 50 آیا، یعنی سحری شروع ہونے سے لے کر اذان شروع ہونے تک اس کے درمیان کتنا ٹائم ہوتا تھا؟ آپ کتنی دیر میں سحری کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا قدر 50 آیتن، اتنا جتنے وقت میں 50 آیتیں پڑھی جاتی، 50 آیتیں پڑھی جاتی. دیکھیں کتنا تھوڑا ٹائم ہوتا تھا. مزید دیکھیے سحری کھانے کی برکت میں اردو میں آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے. نمبر 2 ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کے کھانے کا ہے. آپ نے فرمایا سب سے بہترین سحری کھجور کی ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا سحری کھانے والوں پر فرشتے رحمت کی دعائیں پڑھتے ہیں. اور افطاری میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو. سحری کھانا کبھی نہ چھوڑو اگرچہ تمہیں پانی کا ایک گھونٹ نصیب ہو جائے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ ہے سحری کا کھانا. وہ نہیں کھاتے تھے، ان کا سونے سے روزہ شروع ہو جاتا تھا. تو علیہ السلام نے ہمارا کتنا خیال کیا. سحری کا وقت جو ہے نا بڑا بابرکت ہوتا ہے. سحری کھائیں، سحری کے سے پہلے، سحری کے بعد، سحری کے دوران، جو بھی ہے یہ اتنا بابرکت وقت ہے. اس میں آپ 3 کام کریں جو سنت سے ثابت ہیں، قرآن سے ثابت ہیں. پہلا کام کیا ہے؟ یہ دکتور عائز القرنی
حفیظہ اللہ نے اپنی وال پہ لکھا تھا، تو کل میں نے اس کو فیس بک سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا۔ پہلا کام ہے الاستغفار، سحری کے وقت کثرت سے استغفار کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ اللہ والے جو لوگ ہیں وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، کثرت استغفار سحری کے وقت۔ دوسرا کام الدعا، دعا کثرت سے کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حل من داع فاجیبہ، کیا کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی میں دعا قبول کروں؟ قبولیت کا وقت گزر رہا ہوتا ہے، یہ ویب سکرولنگ اور انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور ان چیزوں کے اوپر اس طرف نہ جائیں، یہ وقت ہوتا ہے سحری کھانے اور کثرت دعا اور استغفار کا۔ پھر سحری جو ہے وہ کھانے کی ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، اور آپ دیکھیں استغفار، دعا اور سحری، یہ تین کام جو ہے وہ اس وقت مستوں نے وہ کرنے چاہیے۔ باقی آپ آ جائیں سلف صالحین، سلف صالحین کا مطلب ہوتا ہے وہ اللہ والے لوگ جو آج کی بیان کردہ چیزوں پہ بڑے باعمل ہوتے تھے اور دیگر اسلام کے اوپر بالعموم بہت باعمل لوگ ہوتے تھے۔ اس کی برکت یہ پڑی کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اور ان کا کام زندہ رکھا ہوا ہے۔ میں اور آپ اپنی شخصیت سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو ایک امام تھے یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ، بیان کرتے ہیں دواء القلب خمسۃ اشیاء، 5 چیزیں دل کی دوا ہیں، میڈیسن ہیں، اور دل کی درستگی کے اوپر ہی تو انسان درست رہتا ہے۔ تو 5 چیزیں ہیں دل کی دوا۔ نمبر 1 قراءۃ القرآن بالتفکر، غور و فکر سے قرآن کی تلاوت۔ نمبر 2 خلاء البطن، خالی پیٹ، اور یہ ہوتا ہے روزہ۔ نمبر 3 قیام اللیل۔ نمبر 4 التضرع عند السحر، سحری کے وقت تضرع اور انکساری سے گڑ گڑانا اور رونا۔ اور مجالست الصالحین، اور نیک لوگوں کی صحبت۔ اور وہ بیان کرتے ہیں وقد جمعت لک فی رمضان، یہ پانچوں چیزیں، یہ پانچوں چیزیں رمضان میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھتے ہوں گے، بڑے شاعر تھے، بڑے ویژنری شاعر تھے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، جب میں لندن میں پڑھتا تھا سخت سردی کے موسم میں بھی تہجد کبھی نہیں چھوٹی، اور کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، فجر کے تہجد کے وقت روئے بغیر دنیا میں کچھ چیز ہاتھ میں نہیں آتی، کوئی کام نہیں بنتا، کوئی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، اور کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ اور یہ شیخ عبدالعزیز الطریفی ہیں حفظہ اللہ، بڑے عالم ہیں، ان کی وال سے میں نے صبح یہ کاپی کیا تھا فجر کے ٹائم، من لم يتحرک جسدہ بالصلاة فی الاسحار، جس بندے کا جسم سحری کے وقت نماز پڑھنے میں کانپتا نہیں ہے، یعنی گڑ گڑاتا نہیں ہے، فلیتحرک لسانہ بالاستغفار، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو پھر استغفار کے ذریعے حرکت دے۔ ومن لم يتحرك لسانه فليتفكر قلبه بآيات ربی، جس کی زبان استغفار کی وجہ سے حرکت نہ کرے، اتنا وہ لیزی ہو، تو وہ کیا کرے، اپنے دل کے ذریعے اپنے رب کی آیات میں غور و فکر کرے۔ ففی السحر یخلو القلب ویدن الرب، اس لیے کہ سحری کے وقت دل خالی اور رب قریب ہوتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے پہلی وحی آئی ہے نا، ابتدائی چند ایک وحی، ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کو عبادت کریں آدھی رات، اس سے زیادہ، پھر اس سے کم۔ پھر ساتھ یہ فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا آپ کی بات میں بڑا اثر پیدا کر دیتا ہے اور آپ کے نفس کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ رمضان میں ماحول بنا ہوتا ہے، آپ نے آلریڈی اٹھنا ہوتا ہے، تو کم از کم 2 رکعت کے لیے تو اٹھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے 10 آیات کے ساتھ قیام کیا، 10 آیات کے ساتھ قیام کیا رات کا، لم یکتب من الغافلین، اس کا شمار غافل لوگوں میں نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، ان میں ایک رکعت میں سورۃ الفلق اور دوسری میں سورۃ الناس پڑھتے ہیں، تو یہ 11 آیات بن جاتی ہیں۔ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا،
5 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے آپ کو غافل لوگوں سے تو نکالیں اور رمضان میں عادت بنائیں اور رمضان کے بعد اس کو کنٹینیو کریں۔ اب رمضان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 1 مہینے میں عبادت کرنی ہے بس بعد میں چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیں رمضان تو 11 مہینوں کی تیاری کے لیے آتا ہے، اور یہ ایسا بابرکت ٹائم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں یہ رات کو کم ہی سوتے ہیں، یہجعون ان کی نیند ٹوٹتی رہتی ہے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت یہ کیا ہے، استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ یہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، آپ نے فرمایا کہ جب رات کا آخری 1/3 لاسٹ 1/3 رہ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب له، کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا میں قبول کروں، من یسألنی فاعطیہ، کوئی سوال کرنے والا ہے جس کو میں عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی استغفار کرنے والا ہے جس کو میں معاف کر دوں۔ دیکھیے نا، ایک کتنا بڑا کمال ہے امت مسلمہ کے لیے۔ یہاں ایک لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جبکہ دنیا میں ہر وقت رات کا آخری حصہ چل رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر یہیں رہتے ہیں، اوپر نہیں جاتے؟ تو یہ عقلی باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ پورا یقین اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ باقی ہم دنیا کی عقل سے یہ باتیں سوچتے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ ان چیزوں سے بالاتر ہے، تو ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے عمل کی کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس بابرکت مہینے میں اپنی حقیقتاً تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے کچھ بنیں، کچھ کریں، کچھ اٹھیں۔ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اب نہیں ہے، اب جدید دور ہے، اب یہ ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کھونا نہیں پڑتا۔ اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت آدھی آدھی رات قیام کا حکم دیا تھا جب قرآن پاک کی چند ایک آیتیں نازل ہوئی تھی۔ دیکھیں نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، دوسری وحی ہے، تیسری وحی ہے، سورۃ المزمل ہے، کتنا ہے قرآن، تھوڑا سا قرآن، چند آیت، ایک صفحہ بھی نہیں تھا، تو آدھی آدھی رات قیام تھا۔ اب تو پورا قرآن ہے، اب تو آدھی رات قیام کر بھی سکتے ہیں، لیکن ہم اصل میں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو حقیقتاً صحیح مسلم اور پریکٹسنگ مسلم بنانے کے لیے کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر ہم جسمانی طور پر پریشان، روحانی طور پر پریشان، فائنانشلی پریشان، اور گھر میں پریشانیاں، بیماریاں، بری حالت، حادثات، لڑائیاں، جھگڑے، میاں سے بیوی کو تکلیف، بیوی سے میاں کو تکلیف، گھر میں انڈیا پاکستان جیسے حالات، اور پتہ نہیں کیا کیا، پتہ نہیں کچھ کیا، ہر بندے کا اپنی ایک کہانی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا ایک کہتے ہیں نا، ایک کمپریہنسو پیکج رمضان المبارک ہے۔ پہلے کی صفائی کریں، آئندہ احتیاط کریں، اور اب آپ دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ، جس عبادت کا آغاز اتنے بابرکت انداز اور کھانے اور اتنے بابرکت وقت سے ہوتا ہے، اس عبادت کا دوران اور اینڈ آپ کا کیا خیال ہے کتنا کمال کا ہوگا؟ اس سے بھی یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں نا، روزہ میرے لیے ہے اور صرف میں ہی اس کا اجر دوں گا، صرف میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو اپنے روزے کی حفاظت کریں، اپنے دن رات کی حفاظت کریں۔ اور یہ بات بھی سمجھ آئی، جس نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے اس نے اپنے دن کا آغاز سحری سے کرنا ہے، تہجد سے کرنا ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، جو بندہ منزل کی دوری سے ڈرتا ہے وہ رات کو سفر شروع کرتا ہے، اور جو رات کو سفر شروع کرتا ہے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا جو انعام اور سودا ہے یہ بہت مہنگا ہے، اور کیا ہے وہ؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے وہ کیا کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو جنت ایک قدم کے فاصلے پہ ہے، اور وہ قدم رکھنا ہے اپنی خواہشات اور اپنے تمناؤں اور غلط آرزوؤں کے اوپر۔ تو ہم بابرکت امت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آپ نے ایک روایت میں یہ بھی فرما دیا تھا ان امتی امت مرحومہ،
میری امت اللہ کی رحم کردہ امت ہے، اس پہ دنیا میں آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، دنیا میں ہوگا مشکلات، پریشانیاں، قتل و غارت، زلزلے، سونامی، آپ نے بہت ساری باتیں فرمائی. اس طرح کر کے میری امت دنیا میں اپنی صفائی کروا لے گی، آخرت میں میری امت پہ کوئی عذاب نہیں ہوگا. بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی فرما دیا، مجھ سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں سب امتوں میں سے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں، لیکن میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے گی. اللہ اکبر. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کتنا محنت کرتے تھے ہمیں جنت کے راستے پہ لگانے کے لیے. ہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، تین باتیں ٹھیک ہوں گی تو سیدھا جنت. ایک عقائد میں توحید، عبادات میں سنت، معاملات میں عدل. باقی بات تقاضۂ بشری ہے جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس سے معافی تلافی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں. جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے رمضان جیسے بابرکت مہینے میں جس کا آغاز اتنا کمال کا ہے، تو اس کو اپنی رحمت اور اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں اور اس میں کوشش کریں، وقت کی بہت زیادہ پابندی کریں. اور یہ جو ہے نا ہمارے لا یعنی، ایک ہے گناہ، گناہ تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے. ایک ہے لا یعنی امور، فضول، عبث، بیکار، نہ فائدہ دنیا میں نہ آخرت میں، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر کو بچائیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو بچائیں. بڑے کام کریں. ہم بڑی امت ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہم بڑی امت ہیں اور بڑے کاموں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانیت کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا. آج انسانیت کے لیے کیا ہم اپنے آپ کے نہیں رہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کمال کے فریم ورک کے اوپر نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.